بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. محمد زبیر کی سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی مسلم لیگ نون کے ترجمان میاں نواز شریف کے مریم نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر کی ایک وائرل ویڈیو سامنے ہے. اب اس جملے کو دوبارہ سنیے. ایک مبینہ وائرل ویڈیو سامنے ہے. محمد زبیر کا اس ویڈیو کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ انجینئرڈ ہے, ڈاکٹرڈ ہے, فیک ہے, یہ ان کی ویڈیو نہیں ہے. یہ محمد زبیر نے بتایا ہے. کیا ہوا ہے, ان سے خود رابطے کی کوشش کے نتیجے میں کیا کچھ چیزیں ہوئی ہیں, یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ محمد زبیر کی ویڈیو ہے, سابق گورنر سندھ کی. اس ویڈیو کو ڈسکس کرنا, عام طور پر ایسے معاملات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے, لیکن اس ویڈیو کو ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے, کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ویڈیو پہ بات کریں گے. آپ کو شاید اندازہ ہو کہ یہ ویڈیو ڈسکس ہونی چاہیے, کیونکہ جس شخصیت کی ویڈیو ہے اس کی بنا پر یہ ویڈیو ڈسکس ہونی چاہیے. یہ محمد زبیر کی ویڈیو ہے, سابق گورنر سندھ کی, پاکستان کے ایک اہم آئینی عہدے پر فائز رہنے والی شخصیت کی ویڈیو ہے. ایک وزیر کا ماضی میں پورٹ فولیو رکھنے والی شخصیت کی ویڈیو ہے. یہ محمد زبیر کی ویڈیو ہے جو آئندہ بھی ایک کسی بھی اہم عہدے پر دوبارہ فائز ہو سکتے ہیں. مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے اور یہ کسی بھی اہم عہدے پر دوبارہ فائز ہو سکتے ہیں. یہ محمد زبیر کی ویڈیو ہے, پاکستان کے ایک اہم ترین وزیر کے بڑے بھائی کی ویڈیو ہے. یہ اس محمد زبیر کی ویڈیو ہے جس نے میاں نواز شریف کے لیے, مریم نواز شریف کے لیے پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی اور میڈیا پر, یہ اہم ترین نکتہ ہے, میڈیا پر اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میری ان سے, آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے دوستی ہے اور برسوں کی, اشروں کی دوستی ہے, ڈیکیڈز کی دوستی ہے, اور میں ان سے ملا تھا, میں ان سے مل سکتا ہوں, ملتا رہتا ہوں. یہ محمد زبیر کی جانب سے کہا گیا ہے. تو محمد زبیر کی یہ ویڈیو جب ڈسکس ہوگی پاکستان کے دشمن میڈیا پر, پڑوسی ملک کے میڈیا پر, تو وہاں پر محمد زبیر کے یہ الفاظ سنوائے جائیں گے نکال کے کہ محمد زبیر جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوست ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور ان کی ویڈیو میں دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے. ویڈیو میں کیا ہے, پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو ڈسکس کرنا کیوں ضرور. اس کے بعد ویڈیو میں کیا ہے, ویڈیو میں 3 سے 4 مختلف اینگلز ہیں, 3 سے 4 مختلف کیریکٹرز ہیں, اور ایک کیریکٹر کانسٹنٹ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ محمد زبیر کا ہے مبینہ طور پر. اس کیریکٹر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کیریکٹر کی ایک گفتگو بھی ہے جس میں محمد زبیر کی آواز, ہم نے وہ آواز بار بار سنی ہے, سامنے کھڑے ہو کے سنی ہے, فون پہ سنی ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ سنی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس آواز کو سن کر لگتا ہے کہ یہ 100% محمد زبیر کی آواز ہے جو ایک انتہائی قابل اعتراض گفتگو کسی خاتون سے کر رہے ہیں. اس کے بعد 3 سے 4 خواتین ہیں, خواتین کے چہرے چھپے ہوئے ہیں. اب یاد رکھیے گا, خواتین کے چہرے چھپے ہوئے ہیں. جو ویڈیو کا وائس اوور ہے, اس وائس اوور میں اس ایونٹ کو رپورٹ نہیں کیا گیا, محمد زبیر کی ان حرکات کی بات نہیں کی گئی, محمد زبیر کی عزت کو تاڑ تاڑ کیا گیا ہے ویڈیو میں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ محمد زبیر کو بری طرح سے ٹارگٹ کرنے والے ان کے کسی ذاتی مخالف نے, ان کے کسی سیاسی مخالف نے, ان کے کسی کاروباری مخالف نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ان پر شدید بڑا حملہ کیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے. ویڈیو میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ خواتین کے جو چہرے ہیں وہ بلرڈ ہیں, یعنی جس کسی نے یہ ویڈیو بنائی, آپ ویڈیو کے اینگلز دیکھیے, آپ کو ایک پرتعیش کمرہ نظر آ رہا ہے, غالباً ہوٹل کا کمرہ ہے یا کسی عالیشان جگہ کا کمرہ ہے. اب یہ گورنر ہاؤس ہے, دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوٹل ہے, گورنر ہاؤس ہے, اہم عمارتیں ہیں, تو وہاں پر محمد زبیر جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں. اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ محمد زبیر کی ویڈیو بناتے وقت کیمرہ جس اینگل پر ہے اس اینگل پر کیمرہ ممکنہ طور پر کسی بیگ میں رکھا گیا ہے, کسی جگہ رکھا گیا ہے, کسی موبائل کو رکھ دیا گیا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو محمد زبیر کو ممکنہ طور پر ان خواتین نے ٹارگٹ کیا ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان خواتین نے یہ دیکھا کہ محمد زبیر نے ان کو نوکری کا جھانسا دیا, فکس کروانے کا کسی جگہ پر جھانسا دیا, اور اس کے بعد وہ جھانسا جو تھا وہ جھانسا ہی رہا, وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. تو ممکن ہے کہ یہ خواتین نے ٹارگٹ کیا ہو. کاروباری مخالف بھی ویڈیو میں ایک نظر آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد زبیر نے مجھ سے پیسے لیے تھے, پھر میں نے پیسے مانگے, مجھے مارگلا روڈ پہ کہیں بلوایا, بلوا کے گارڈز کے ذریعے, ایجنسیز کے ذریعے بلوچستان کے بارڈر پہ کہیں پھینکوا دیا, مارا پیٹا, میرے پیسے واپس نہیں کیے. ممکن ہے کہ یہ اس رقابت کا نتیجہ ہو. پشتوں میں ایک گفتگو ایک شخص کی, وہ یہ تمام باتیں بتا رہا ہے. ایک خاتون ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مجھے جھانسا دیا گیا نوکری کا اور مجھے استعمال کیا گیا. ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ
محمد زبیر صاحب موجود ہیں اور وہ مختلف جو بھی تمام حرکتیں وہ حرکتیں ہیں جو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہوتی ہیں اور وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. اب آپ کو نظر کیا آئے گا؟ دیکھیے آپ کو نظر یہ آئے گا کہ محمد زبیر جو ہیں وہ ممکنہ طور پر ٹارگٹ ہوئے ہیں. جو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ فیک ہے, یہ انجینئرڈ ہے. ایک جیسے خیالات رکھنے والے 3 سے 4 اینکرز نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی محمد زبیر سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے, یہ فیک ہے. اب میں نے محمد زبیر صاحب سے رابطے کی متعدد کوششیں کی لیکن یہ رابطہ نہیں ہوا. میرے کچھ صحافی دوستوں نے محمد زبیر صاحب سے رابطے کی کوشش کی لیکن یہ رابطہ نہیں ہوا. محمد زبیر صاحب کا فون بند پڑا ہے, چپ پڑا ہوا ہے, اس سے کوئی آواز ہیلو کی فون کرنے والے کو سنائی نہیں دے رہی, وہ فون نہیں اٹھا رہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ محمد زبیر صاحب ممکنہ طور پر ٹارگٹ کیے گئے ان خواتین کی جانب سے یا اس شخص کی جانب سے جس نے ان خواتین کو محمد زبیر کے خلاف استعمال کیا ہے. اور فواد چودھری صاحب نے اس پر حکومت کا ریئیکشن نہ دیتے ہوئے بھی دے دیا ہے, ریئیکشن دے دیا ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب نے ایک تصویر ٹویٹ کی جس میں گرافکس ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں یا مسلم لیگ نون کے دور میں کمپیریٹیو انالیسز ہے ترقیاتی منصوبوں کا کہ کس نے کتنی چیز پر کتنے پیسے خرچ کیے اور پی ٹی آئی نے قومی خزانے کی بڑی زبردست بچت کی. فواد چودھری صاحب نے یہ چیز تصویر ٹویٹ کی اور لکھا #shame on pmln. اب ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے, محمد زبیر صاحب جب اس کو فیک کہہ رہے ہیں تو یہ جو ویڈیو ہے ان کی جماعت کی بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ناصر بٹ لندن سے ایک ویڈیو سامنے لے کر آنے والے ہیں جس میں وہ دکھائیں گے کہ میاں نواز شریف سے جج ارشد ملک جاتی عمرہ میں بیٹھ کے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار نے کہا تھا کہ نواز شریف کو سزا دے دو تو میں نے جو کیا وہ ثاقب نثار کے کہنے پر کیا تھا. ایسے وقت میں یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مشکل چیز ہو سکتی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک اہم ترین لیڈر, ایک ایسا لیڈر جس نے بات کی تھی مریم نواز شریف کے روم پر جب چھاپا مارا گیا تھا اور کیپٹن صفدر گرفتار ہوا تھا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر زبیر صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی جی سندھ اغوا ہوئے تھے. ایک ایسا لیڈر جو گورنر سندھ رہا ہے, ایک ایسا لیڈر جو مسلم لیگ نون کی ترجمانی کرتا ہے اور نہ صرف مسلم لیگ نون کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ نواز شریف اور مریم نواز کی ترجمانی کرتا ہے. ایک ایسا لیڈر جو ہے وہ ہمیں سامنے نشانے پر نظر آ رہا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اگر یہ بات مان لی جائے کہ زبیر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے تو پھر بہت مشکل ہے یقین کرنا کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے کیونکہ ویڈیو کی کوالٹی, ویڈیو میں نظر آنے والے شخص محمد زبیر کو دیکھنا بہت مشکل ہے کوئی یقین کرے کہ یہ ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے. یہ ویڈیو 98% اوریجنل لگتی ہے. بہت مشکل ہے کہ اس کو کوئی ڈاکٹرڈ ویڈیو مانے کیونکہ ویڈیو میں محمد زبیر کا چہرہ کہیں نہیں چھپایا گیا. ویڈیو میں خواتین کے چہرے چھپائے گئے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی آئیڈینٹی ظاہر نہ ہو, محمد زبیر کو کھول کے رکھ دیا جائے. اور یہ کام اس ویڈیو کے ذریعے بڑی حد تک کر لیا گیا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کر یہ ویڈیو جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گی کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.